बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 1 ग्रुप 1 2017 पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर है 2। आंसर दी क्वेश्चंस 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। 3 to 5 lines are each sentence। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, What were the reasons Norma gave her husband to accept the offer? नॉर्मा ने क्या वजूहात बताई ऑफर जो पेशकश थी उसे कबूल करने के लिए। नॉर्मा गेव 2 रीजंस, नॉर्मा ने 2 रीज़न बताई टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को। नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को 2 वजूहात बताई। 1 एक ये, शी थॉट डैट इट माइट नॉट डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ एनी ऑर्डिनरी, अगर कोई आम सा शख्स, पुअर गरीब सा, आर डिजीज़ या कोई बीमार आदमी, अननोन जिसको हम जानते नहीं हैं, अननोन टू देम डाइज, वो मर जाता है। सेकेंडली दूसरी ये, दे हैड आ चांस, उन्हें मौका मिलेगा टू टेक ए ट्रिप, सफ़र करने का, टू यूरोप का, एंड बाई आ कॉटेज, और एक झोंपड़ी खरीदने का, एक घर खरीदने का, ऑन द आइलैंड, यानी जजीरे पर घर खरीदने का। नॉर्मा ने 2 वजूहात बताई अपने हस्बैंड को। एक ये कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई आम सा गरीब सा बीमार शख्स जिसे हम जानते नहीं वो मर जाए। दूसरा, हमें मौका मिलेगा कि हम यूरोप का सफ़र करें और वहाँ पे एक हम जजीरे पर एक घर खरीद लें। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, लड़का जिस्मानी तौर पर कैसा था। द बॉय लुक्ड 14 और 15, लड़का 14 साल का या 15 साल का दिखाई देता था। ही वॉज वेयरिंग टेनिस शूज़, उसने टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए थे। एंड ब्लू जीन्स, और उसकी जो पैंट थी वो नीले रंग की जीन्स थी। ही सीम टू बी वीक, वो कमज़ोर दिखाई देता था। एंड बिलो वाइल्ड, और दुबला पतला। हिज फेस आल्सो सीम टू बी डस्टी, उसका चेहरा भी गर्द आलू था। तो लड़का 14-15 साल का दिखाई देता था। उसने टेनिस के शूज़ पहने हुए थे खेलने वाले, उसकी जीन्स की पैंट थी नीले रंग की, और वो कमज़ोर और दुबला पतला दिखाई देता था। उसका जो चेहरा था वो भी गर्द आलू था। तो नेक्स्ट है, व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल, लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा और वो क्यों मुस्कराया। ही हैड बीन एंटायरली हेल्पलेस, वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था या हेल्पलेस ना उम्मीद हो चुका था। आफ्टर हिज पेरेंट्स, जब उसके वालिदैन ने गॉट मनी, रुपए हासिल कर लिए, रकम हासिल कर ली। एंड दी काजी डिक्रीड, और काजी ने हुक्म दे दिया हिज किलिंग, उसको कत्ल करने का। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान पर की तरफ देखा। टू प्रे टू गॉड, खुदा से दुआ करे। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करे। वो मुकम्मल तौर पर बेयार मददगार हो गया। इसके बाद के उसके वालिदैन ने पैसे ले लिए उसके, और काजी ने उसे कत्ल का हुक्म दे दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से दुआ की उसकी मदद के लिए। What climate did they face on the Mars? They faced very severe climate on the Mars. उन्हें मरीख पर बहुत शदीद किस्म के क्लाइमेट यानी कि आब हवा से का सामना करना पड़ा। The wind blew, जो हवा चल रही थी, as if to flake away their identities, ऐसे लगता था कि वो उनकी शनाख्त ख़त्म कर देगी। द एयर बर्न देयर हाउसेस, हवा जो है वो उनके घरों को जला देगी। द बोर्ड्स वेंट आउट ऑफ शेप, जो उनके तख्ते थे जिससे वो घारियाँ दूसरी चीज़ें बना रहे थे, उनकी शक्लें बदल गई। देयर वाज फॉग एट नाइट, रात को धुंध हो जाती थी। इट बिकेम वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में बहुत सख्त गर्मी हो जाती थी। तो उन्हें बहुत सख्त अब हवा था मरीख पर,
ہوا سے چلتی تھی، گویا کہ ان کی شناخت ختم ہو جائے گی، ہوا ان کے گھروں کو جلا دے گی، جو تختے تھے وہ ان کی شکل خراب ہو گئی تھی، رات کو بہت دھند ہو جاتی تھی، اور گرمیوں میں بہت سخت گرمی ہو جاتی تھی۔ تو اگلا کویشچن ہے، وائی ڈڈ ہبرٹ کلائمیٹ ہبرٹ کیپ کلیمنگ ہز انوسینس بیفور ہز ڈیتھ؟ کہتا ہے جو ہبرٹ تھا اپنی موت تک اپنی معصوم ہونے یعنی بے گناہ ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا رہا؟ یعنی کہ اس پر جو الزام لگا تھا ڈائری کا، اس کا کہتا ہے ہبرٹ کیپٹ کلیننگ انوسینس، ہبرٹ نے دعویٰ کرتا رہا اپنے بے گناہ ہونے کا، ایون بیفور ہز ڈیتھ، حتیٰ کہ اپنی موت سے پہلے بھی، بیکاز ہی واز ناٹ گلٹی، کیونکہ وہ گناہ گار نہیں تھا، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میک دا پیپل بلیو دس، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس پر یقین کر لیں۔ ہبرٹ دعویٰ کرتا رہا اپنے بے گناہی کا، حتیٰ کہ اس کی موت سے پہلے وہ کہتا رہا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بات پر یقین کر لیں۔ Why were the farmers throwing wet leaves on fire؟ جو کسان تھے وہ آگ پر گیلے پتے کیوں پھینک رہے تھے؟ The farmers threw the wet leaves، کسانوں نے گیلے پتے پھینکے on fire، آگ پر، to produce more black smoke، اور زیادہ کالا دھواں بنانے کے لیے۔ کویشچن نیکسٹ ہے، How did the villager punish the quack؟ جو عطائی حکیم تھا یا عطائی ڈاکٹر تھا کویک، اس کو سزا دینے کے لیے کس طرح سے دیہاتیوں نے اسے سزا دی؟ The villager asked him to dig a grave، دیہاتیوں نے اسے کہا کہ ایک قبر کھودے for the old woman، بوڑھی عورت کے لیے۔ They also beat him badly، اور انہوں نے اسے بری طرح مارا بھی۔ نیکسٹ ہے، describe the مولوی عبدل اپیرنس، کہتے ہیں مولوی عبدل جو تھا اس کی اپیرنس کیسی تھی، وہ کیسا دکھائی دیتا تھا؟ He had slightly bulging eyes، bulging eyes ہوتا ہے آنکھیں، ابلتی ہوئی آنکھیں، یعنی کہ آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی ہوتی ہیں، باہر کو نکلی ہوئی اس کی آنکھیں تھی تھوڑی سی۔ He always wore a brown turban، وہ برون رنگ کی پگڑی پہنتا تھا۔ And used fragrant oil، اور خوشبودار تیل لگاتا تھا for his hair، اپنے بالوں پر۔ تو وہ ہلکا سا، اس کی آنکھیں ہلکی سی باہر کو تھی، وہ ہمیشہ پگڑی پہنتا تھا اور خوشبودار تیل لگاتا تھا اپنے بالوں پر۔ Bring out the wisdom in selling the most valuable thing with reference to the short story The Gift of the Magi۔ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے عقل مندی والی بات بتانی ہے کہ اس نے نا جو سب سے بے قیمتی چیز تھی وہ اس نے بیچ ڈالی۔ اس نظم، اس کہانی کے حوالے سے بتانا ہے آپ نے کہ وہ کیا تھی۔ کہتا ہے لو ڈیمانڈس سیکریفائس، پیار قربانی مانگتا ہے، اینڈ سیکریفائس اسٹرینتھنس لو، اور قربانی پیار کو مضبوط کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ فار آ لاور، پیار کرنے والے کے لیے، ہز بلوڈ از دا موسٹ پریشیس، اس کا جو محبوب ہے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، موسٹ پریشیس تھنگ ان دی ورلڈ، پوری دنیا میں۔ سو اینی ادر تھنگ پریشیس آر ایکسپینسو، اگر کوئی اس طرح کوئی دوسری چیز قیمتی یا مہنگی، ان دی آئیز آف دی ورلڈ، دنیا کی نظر میں، ہیز نو ویلیو ان دی آئیز آف لور، یعنی کہ دنیا کی نظر میں تو چیزیں قیمتی بھی ہوں گی اور بہت اور پریشیس بھی ہوں گی، لیکن لور کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہیز نو ویلیو، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لو از آلسو بلائنڈ، پیار اندھا ہوتا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ سی لاس اور پروفٹ، یہ فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا۔ سو دیر از ہائی وزڈم، اس میں بہت بڑی عقل مندی والی بات ہے،
ان سیلنگ دا موسٹ پریشیس کہ وہ بیچ ڈالے سب سے قیمتی چیز پریشیس تھنگ فار دی سیک آف پلیزنگ وانس بلوڈ اپنے محبوب کو خوش کرنے کی خاطر. ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں. پیار قربانی مانگتا ہے اور قربانی جو ہے پیار کو اور طاقت بخشتی ہے. ایک پیار کے لیے اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ ایک پیار کرنے والے کے لیے اس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس دنیا کی. اس طرح سے کوئی چیز بھی اس سے قیمتی ہو یا بہت زیادہ مہنگی ہو دنیا کی نظر میں، اس کی نظروں میں پیار کرنے والے کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لو اندھا ہوتا ہے، پیار اندھا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس میں. اسی لیے سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہی ہے کہ وہ نہ سب سے قیمتی چیز بیچ ڈالتا ہے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے. تو اچھے طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، کویسچنز اور اس کے آنسرز. آپ اس کی اچھی طرح تیاری کیجئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.